خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر سلیم جاوید کی طرف سے محبت و برا سلام پہنچے۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ جس خدا نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، اس خدا کے بارے میں ہم اپنے کیسے خیالات رکھتے ہیں، اس بات پہ ہم غور کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کو دھوکہ دینا۔ کیا ہم خدا کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوشی پا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تو پھر ہم نے خداوند کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کے پاک وعدے ہمیشہ ہماری زندگی میں پورے ہوتے رہیں۔ تو ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 10 کلام اقدس میں لکھا ہے، پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ خداوند کا کلام جو پڑھا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم دو باتیں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے دو چیزیں لے رہے ہیں۔ پہلی چیز روٹی ہے اور دوسری چیز بیج ہے، اور خدا ہمیں بونے کے لیے بیج دیتا ہے اور کھانے کے لیے روٹی دیتا ہے، اور ہم خداوند کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کیسے کر رہے ہیں کہ ہم روٹی جو ہمارے کھانے کے لیے ہوتی ہے وہ تو ہم نے کھانی ہوتی ہے، مگر ہم بیج بھی ساتھ ہی کھا جاتے ہیں۔ یعنی روٹی ہمارے کھانے کے لیے ہے اور بیج آگے بونے کے لیے ہے۔ یعنی جس روپے پیسے کو خدا ہمارے لیے پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے، اس میں سے کچھ روٹی ہوتی ہے اور کچھ بیج ہوتا ہے۔ یعنی کچھ روپے پیسے ہم کھا سکتے ہیں اور کچھ ہم نے آگے بونے ہوتے ہیں، کاشت کرنے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں آئندہ بھی یہ روٹی جو ہے یہ مسلسل ملتی رہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ یہ روٹی جو ہے یہ تو ہماری روزمرہ کی خوراک ہے، اور یہ بیج کیا ہے؟ بیج ہمارا وہ روپیہ پیسہ ہے جو ہم نے ہدیے کے طور پر، دے یکی کے طور پر اپنے خدا کے حضور میں بونا ہوتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسے ہی کاٹو گے۔ اگر کوئی بہت بوتا ہے تو بہت کاٹے گا، اگر کوئی کم بوتا ہے تو وہ کم کاٹے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے جو بیج ہے یہ ہمارے بونے کے لیے ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، نہ ہر ایک اپنے دل میں جیسے ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یعنی خدا کی عزیز داری، خدا کا تعلق، خدا کا پیار، خدا کی محبت، خدا کی شفقت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو خوشی سے اس کے حضور میں بوتے ہیں۔ تو جتنا ہم بوئیں گے اتنا ہم کاٹیں گے۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔
تو ضروری بات جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم روٹی کے ساتھ بیج بھی کھا جاتے ہیں تو پھر یہ خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ یعنی اگر ہمارے پاس 100 ہے تو اس میں سے 900 ہمارے کھانے کے لیے ہے اور 1000 ہمارے پاس بیج ہے جو ہم نے دوبارہ خداوند کے حضور میں کاشت کرنا ہے، اور جب ہم اسے کاشت کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے اور زیادہ بڑھتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے، اور پھر یہ صرف خود نہیں بڑھتا بلکہ ہمارے راست بازی کے پھلوں کو یہ بڑھاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم خدا کے دیے ہوئے اس حصے کو جو صرف اس نے بونے کے لیے ہمیں دیا ہے تو ہم کھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر ہم اسے کھا جاتے ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خدا کا حکم ٹوٹتا ہے، خدا کی مرضی ختم ہوتی ہے، اور ہم اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے پھر ہم خداوند کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو کلام پاک ہماری اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور میں زیادہ سے زیادہ کاشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے جس قدر ٹھہرا لیا ہوتا ہے اگر ہم اسی قدر دیتے ہیں تو پھر خدا کی ہماری زندگی میں خدا کی خوشیاں آتی ہیں، اس کی برکتیں آتی ہیں، اور راست بازی کے پھل ہماری زندگی میں بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم حنانیہ اور سفیرہ کی بات کو یہاں پہ لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی سے زمین بیچی، اور زمین جو ہے یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بیچی انہوں نے، یا ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ اپنی زمین بیچ کے تو آپ پیسے خدا کے خدمت کے لیے دے دو۔ تو یہ تو وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اور بھئی جب اپنی مرضی سے کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے اندر ایک بات ٹھہرائی ہوئی تھی، اور وہ کیا اپنے اندر ٹھہرا چکے تھے کہ ہماری زمین جتنے کی بھی بکے گی ہم وہ زمین کے پیسے خداوند کے نام پہ دے دیں گے، یعنی ہم وہ پیسے جو ہیں خدا کی خدمت پر خرچ کریں گے۔ تو ایسے ہوا کہ جب وہ زمین انہوں نے بیچی تو پھر ان کے اندر یہ خیال آیا کہ بھئی اگر ہم سارے پیسے دے دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا بنے گا کیا؟ تو اس سوچ کو لے کر انہوں نے اپنے اندر ایک ارادہ کر لیا کہ آدھے پیسے رکھ لیتے ہیں اور آدھے پیسے ہم دے دیتے ہیں۔ وہ پہلے تو وہ سارے پیسے ان کی زندگی میں ایز اے بیج تھے، وہ سارے پیسے بو دینا چاہتے تھے، وہ سارا بیج تھے اور وہ بیج بونا چاہتے تھے۔ آگے خدا ان کی زندگی میں کیا ان کی زندگی میں بڑھوتی کرتا یہ تو خدا جانتا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، اپنے اندر اپنے دل کے اندر ٹھہرایا تھا کہ ہم سارے پیسے دے دیں گے، مگر انہوں نے دیا آدھے پیسے دیے۔ اور جب آدھے پیسے لے کر یہ حنانیہ جو ہے یہ خداوند کے خادم کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ پیسے دیتا ہے، تو پاک روح نے پہلے سے اسے بتا دیا تھا کہ یہ سارے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ٹھہرایا کچھ اور ہے اور اب یہ دریغ کر کے دے رہا ہے، یہ لاچاری سے دے رہا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمیشہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ پطرس نے اس سے پوچھا کہ کیا حنانیہ زمین اتنے کی بکی؟ تو اس نے کہا جی مالک اتنے کی بکی ہے۔ تو پطرس نے کہا کہ تو نے خدا کے پاک روح سے جھوٹ بولا ہے۔ اور جب حنانیہ نے یہ بات سنی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت گرا اور مر گیا، اور پھر پطرس نے کہا کہ اسے دفن کر دو، اور لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اور جو سفیرہ ہے جس کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، جب وہ آتی ہے پتہ کرنے کے لیے تو پطرس اس سے بھی سوال کرتا ہے کہ سفیرہ
کیا زمین اتنے کی بکی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں جی اتنے کی بکی تھی۔ تو یہ تو نہیں اس نے کہا کہ ہم نے آدھے پیسے گھر میں رکھ لیے ہیں اور آدھے ہم خدا کو دینے آگے ہیں۔ تو پطرس نے کہا کہ ابھی تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پہ ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایکا کیا ہوا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی اسی وقت گری اور اس کا بھی دم نکل گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ اگر یہ پیسے وہ آدھے گھر میں رکھ کے آئے تھے تو یہ جو گھر میں رکھے ہوئے پیسے ہیں یہ کس کام میں آئیں گے؟ کیونکہ اب تو یہ دونوں ہی مر چکے ہیں، زمین بک چکی ہے اور خدا کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا خدا کو، اور جو ٹھہرایا ہوا تھا وہ انہوں نے نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی تو یہ کھا ہی رہے تھے اور یہ بیج بھی کھانا چاہتے تھے اور انہوں نے کھایا۔ اب ہم دیکھیں کہ خدا کی طرف سے ان پر یہ خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ہمارے لیے ایک سبق رکھا ہے کہ جو دریغ کر کے دیتا ہے، لاچاری سے دیتا ہے، وہ اس کا دینا بھی کوئی دینا نہیں ہوتا، مگر جو خوشی سے دیتا ہے خدا کی عزیز داری میں آ جاتا ہے، خدا کی محبت میں آ جاتا ہے، خدا کی برکتوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا جو ہے اس نے اپنے بندہ ملاکی نبی کے وسیلہ سے ہمیں ایک تربیت کی ہے اور وہ ہمیں یہ بات سکھانا چاہتے ہیں، اور خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے یہ بات ظاہر کروائی کہ جو یہ قوم ہے ساری، یہ لکھا ہے کہ تم لیکن 8ویں آیت میں لکھا ہے 3 باب کی 7ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ تو آگے لکھا ہے دے یکی اور ہدیہ میں، پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ جب ہم دے یکی نہیں دے رہے، ہم خدا کے حضور میں ہدیہ نہیں دے رہے، یعنی ہم روٹی تو کھا ہی رہے ہیں اور بیج بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تو یہ بات خداوند کہتا ہے تم مجھے ٹھگ رہے ہو، تم جو ہے نا یہ میرے حکموں سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اور لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے ہدیے اپنی دے یکیاں پوری خدا کے گھر میں لے کے آتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے اور تم سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ آج ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں اس قدر برکتیں دینا چاہتا ہے، اس قدر برکتیں دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس ان کے لیے جگہ نہ رہے گی۔ تو یہ باتیں ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہدیے بھی کھا جاتے ہیں، دے یکیاں بھی کھا جاتے ہیں، خدا ان کو ملعون قرار دے دیتا ہے، اور جن کو خدا ملعون قرار دیتا ہے وہ پھر خداوند کی حضوری سے، اس کی برکتوں سے، اس کی شفقتوں سے، اس کی محبتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے خداوند سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ساتھ بیج کھاتے کھاتے روٹی سے بھی جاتے ہیں۔ اور کلام پاک میں ہم دیکھیں کہ اگر خدا ہمیں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ دے رہا ہے کھانے کے لیے،
اور بونے کے لیے ہمارے پاس دیا یکی اور ہدیہ ہے، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس اپنی خوراک ہے۔ تو ہم جو بونے کے لیے ہے اسے بونے کے لیے استعمال کریں، اور جو کھانے کے لیے ہے اسے کھانے کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہماری خدا ان کے ساتھ عزیز داری ہو جائے اور ہم خدا سے اپنی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم خداوند کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اور کیسے ہم خداوند کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم ہر کوئی اپنے اپنے چرچ کے اندر اپنے ہدیے اور اپنی دیا یکیاں جو خداوند بیج کے طور پر ہمیں دیتا ہے، ان کو آگے بوئیں، کاشت کریں، تاکہ خدا ہمارے راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے اور ہمیں یہاں تک برکتیں عطا کرے کہ ہمارے گھروں میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ آئیں خداوند کے حضور میں ہم ان باتوں پہ غور کریں، اور یہ چینل گاڈ بلیس ٹی وی چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، فالو کریں، اپنے عزیزوں اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور میں بابرکت ثابت ہوں، اور جو کام خدا کرنے کے لیے کہتا ہے وہی کریں۔ بونے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی جو ہمیں دیتا ہے اس کا ہم ٹھیک استعمال کریں اور خداوند کی برکتوں کو حاصل کریں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک پاکستان زندہ باد،